ایک بہت بڑی نیکی کو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے، وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اہل ایمان ہیں، شکر گزار ہیں، وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی جس کے لیے کھانا مشکل ہے، یہ تین وہ طبقے ہیں جن کے لیے کھانے کا حصول مشکل ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانا خریدنے کے، تو ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ یہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے، ایک دشوار گھاٹی ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے۔ تو یہ گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، شدید بھوک کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کی او مسکینن ذا متربہ، جس کو بھوک نے زمین سے لگا دیا ہو، ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ تو انسان کہے گا اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے اور تجھے کیا پیاس اور پانی کی ضرورت؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، فلاں پیاسا تھا تو نے اس کو نہیں پلایا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی غریب مسکین کو تلاش کر کے اس کا پیٹ بھرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہے نا، جن کا کام ہی مانگنا ہے، رمضانوں میں تو آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، باقاعدہ دوسرے شہروں سے بسیں بھر بھر کے بھکاریوں کی آتی ہیں، تو ان کو کھلا دیتے ہیں لوگ۔ یہ پہلے ہی مستنڈے ہوتے ہیں، کھا کھا کے پھٹ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور حرام کھا کھا کے جو ہے نا ان کو ویسے ہی ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس کو کھلایا جا رہا ہے یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو جو مانگنے والا نہیں ہے نا، اس کو تو اگر کھلا دیا تو مستحق نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے بھی کھا سکتا تھا، تو آپ نے بھی کھلا دیا، ایک ہدیہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ لیکن جو بھکاری ہے نا، بھکاری مستحق نہیں ہے، پیشہ ور ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کو کھلائیں گے تو اس کی عادت بھی بگاڑنی ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو محروم بھی کرنا ہے، کیونکہ اتنا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا نا کہ سبھی کو کھلاتا رہے، تو سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کس کو کھلانا ہے، کس کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی ہمت کر کے انسان چل پھر لے، دیکھ لے کہ کون مستحق ہے، کہیں کوئی نظر آ جائے اس کو کھلا دے۔ میں ایک دفعہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا تھا تو دو عورتیں آئیں، ایسے غریب مسکین لگ رہی تھیں، ایسے بیچاری وہ بن کے نا کہ جیسے کبھی زندگی میں کبھی روٹی دیکھی نہیں ہے انہوں نے۔ مجھے بڑا ترس آیا، میں نے ہوٹل والے کو کہا کہ 2 سالن پیک کرا کے ان کو دے دو۔ ہوٹل والے کا تو کام تھا، اس نے دے دیا۔ میں جب کاؤنٹر پہ پیسے دینے گیا تو اس نے کہا ان کا یہی کام ہے، یہ دونوں سالن انہوں نے آگے لے جا کے بیچ دیے ہیں۔ اب دوسرا کسٹمر آئے گا نا تو اس کے سامنے ایسے کھڑی ہوں گی جیسے زندگی میں کبھی روٹی دیکھی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ صبح سے لے کے رات تک یہ بزنس ہے۔ تو یہ بھکاری بڑے کم بخت ہوتے ہیں، بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، سوائے کوئی 1000 میں 2-4 کے۔ سب کو میں نہیں کہہ رہا، کچھ مستحق ہوتے بھی ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی تھی اور اس نے بھیک مانگی، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، مخلوق کے سامنے ذلیل کیا اپنے چہرے کو۔ قیامت میں اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لے گا، ذلیل کر دے گا اس کے چہرے کو۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، بالفعل ہے یا بالقوہ، بالفعل کا مطلب یہ کہ واقعی ہے، بالقوہ کا مطلب یہ ہے
کہ ہے نہیں مگر اتنی بازوؤں میں طاقت ہے کہ دہاڑی لگا کے کما سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. سمجھ رہے بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے. تو کوئی واقعی مستحق ہو مانگنے والا تو اس کو تو دینا چاہیے. بعض واقعی مستحق بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے ہی گھوم رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے خود تلاش کر کے کسی بھوکے کو کھلانا. آج کل لوگ تلاش نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ٹینشن کون پالے. ایک چھوٹا سا اصول ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی جوان آدمی نظر آئے نا بھیک مانگتا ہوا، تو اسے کھانا نہ کھلائیں نہ روٹی دیں. اسے بولیں آؤ میں تمہیں کام دلاتا ہوں، ایک دن دہاڑی ہے، تمہیں 500 روپے شام کو دے دوں گا. تو وہ بھاگ جائے گا. ممکن ہے تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے آئے اور کہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، تو آپ ذرا اس سے کچھ کام کروائیں. تو وہ اگر کرنا شروع کر دے اور شام تک کر لے، اس کا مطلب ہے مستحق ہے. پھر 500 نہیں، آپ اس کو 1000 دے دیں. لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ بڑا تجربہ ہے یہ. تو دیکھو یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور سوال کیا، آپ سے مانگا. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. تو فرمایا کہ جاؤ کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے آؤ. تو وہ ایک جو ہے نا وہ 2 درہم تھے ان کے گھر میں، یا 1 درہم تھا، وہ 2 درہم تھے وہ لے آئے. تو آپ نہیں 1 درہم لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے وہ کلہاڑی کا جو ہوتا ہے نا، وہ آگے کو کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی کہتے ہیں، بہر وقت کم ہے، تو وہ کلہاڑی کا وہ لے آئے جو اسے کاٹتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا اور ان صحابی کو کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو. ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ 1 درہم تھا، اس سے وہ کلہاڑی خرید لی. تو وہ گئے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، بیچتے رہے. شام کو جب آئے تو 2 درہم تھے، بلکہ وہ نہیں، گھر سے ایک تھال لے کر آئے، پیسے بھی نہیں تھے، تھال لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ میں نیلام کی کہ کون ہے جو 1 درہم میں خریدے گا، کون ہے جو 2 درہم میں خریدے گا. نیلام کر کے ان کو کلہاڑی خرید کے دی. تو وہ لے کر آئے اور پھر 2 درہم، 1 درہم کے 2 درہم ہو گئے، 2 درہم کے 4 درہم ہو گئے. اس طرح انہوں نے کمانا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا. آپ کے پاس بھی کوئی بھکاری آئے نا، اسے بولیں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے کمانا ہے. اسے کچھ طریقہ سکھا دیں. نہیں تو کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مخلص ہے، واقعتاً یہ محتاج ہے، تبھی تو محنت کے لیے تیار ہو گیا. تو اتنا پتہ چل جائے گا اس سے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. مگر آج کل جو کھلایا جا رہا ہے یہ بھوکے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو کھلایا جا رہا ہے یہ بھوکے نہیں ہے، یہ پیٹ بھروں کو کھلایا جا رہا ہے. تو اس لیے تلاش کر کے بھوکوں کو کھلایا کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں جو اس کی مستحق ہے، تو مستحق آدمی کو پھر اس کی حیثیت سے زیادہ دینا چاہیے. جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ واقعی مستحق ہے، تو ضرورت تو اس کی 2 روٹی سے پوری ہو جائے گی، پیٹ بھر جائے گا. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس آدمی کے پاس 2 روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اگر اسے 2 روٹی کھلا کے اضافی پیسے بھی کچھ دے دوں، ضرورت تو 2 روٹی کی ہے لیکن اتنا مستحق ہے تو زیادہ پیسے دے دوں، تو یہ بہت ثواب کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو بھائی دین کا یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس پر بہت خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں، اور نہ کھلانے پر وعیدیں بھی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. تو آج کل تو بڑی مشکل سے ایسے پڑوسی ملتے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں. اللہ نے سب کو مال ایسا دیا ہے، پڑوسیوں میں نہیں ہو، ادھر ادھر تلاش کرنا چاہیے. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بھوکے سوتے ہیں، ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.